अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। वेलकम टू ब्रेज़न ट्रूथ। जी सामीन कराम, अभी हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन का तज्ज़िया करते जाते हैं। सामीन, इस वक्त कोई आपके सामने खुलकर दो कैंप सामने आ चुके हैं। एक कैंप जो है वो भारत के साथ तिजारत चाहता है और दूसरा कैंप इस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। जो कैंप भारत के साथ तिजारत का हामी है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, और जो उसकी मुखालफत करता है वो हमारे इमरान खान साहब की हुकूमत और इमरान खान साहब खुद हैं। अब इसके दोनों कैंप्स का मैं थोड़ा सा तज़िया करता जाऊँ कि ऐसा क्यों है। हालिया मीटिंग के अंदर जो सहाफ़ियों के साथ आर्मी चीफ़ की हुई, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं पुरानी बातें भुलाकर तिजारत की तरफ जाना चाहिए भारत के साथ। अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बहुत दरगूं है। IMF से मुबैना तौर पर मज़ीद फंडिंग नहीं मिल पा रही, और बजट भी हमारा जो है वो इस वक्त तैयार नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी स्पेंडिंग जो है, हमारी अर्निंग जो है वो कम हो चुकी है। अर्निंग रेवेन्यूज़ इसीलिए कम हो चुके हैं, कोरोना की उसकी वजह है, और बैड गवर्नेंस है मौजूदा गवर्नमेंट की, इसकी वजह से रेवेन्यूज़ इतने कम हो चुके हैं कि अब हम अपने खर्चे कैसे निकालें। एक बहुत बड़ा तबका है जी हमारे मुल्क के अंदर, जो कि तनख्वाहदार तबका है, जिसने जब से पाकिस्तान बना है शायद ही ऐसा कोई महीना हो कि उसकी एग्जैक्ट तारीख पे उनकी अमाउंट, उनके जो तनख्वाह की अमाउंट है उनके जो है बैंक अकाउंट्स में या उनके हाथ में वो तनख्वाह ना आई हो। ये प्राइवेट सेक्टर है जी, जहाँ पर लोग पेट काटते हैं, कर्ज़े लेते हैं, ख़ुदकुशियाँ करते हैं माशी सूरत हाल की वजह से, तंगी की वजह से, नौकरियाँ जाने की वजह से। लेकिन ये सरकारी जो एक बहुत बड़ी मशीनरी मौजूद है जिनको इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते। और कोरोना के अंदर भी ये वही तबका था जी, ब्यूरोक्रेसी का, चाहे वो कोई सी भी ब्यूरोक्रेसी हो, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप समझते हैं, जिनको छोटे से लेके बड़े अफसर तक जो है, जिनको तनख्वाहों का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और वो मिलती रहीं, अब उनको वो मिलती रहें। इसको इंश्योर करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपके माशी सूरत हाल जो है वो ठीक बेहतर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। लेकिन कैसे हो जी? कोरोना की वजह से बिज़नेस तबाह होकर रह गया है, रेवेन्यूज़ नहीं है, फिर IMF आपको हेल्प नहीं कर रहा, उसके बाद FATF की तलवार आपकी गर्दन पर मौजूद है। अब क्या ऐसे इस सूरत हाल के अंदर क्या किया जाए? तो फिर आर्मी चीफ़ का कंसर्न होना तो बिल्कुल बनता है। पाकिस्तान की डिफेंस भी हमारी इकॉनमी पे डिपेंड करता है। आखिर हमारी जो बंदूकें हैं उनमें गोलियां होती हैं, गोलियों से पैसों से आती हैं, और फिर उनके जो हमारे जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं, हवाई जहाज़ हैं, टैंक्स हैं, वगैरह वगैरह, उनमें पेट्रोल डलता है, और पेट्रोल पैसे से आता है। पैसा नहीं होगा तो फिर डिफेंस कैसा? इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि हम भारत के साथ जो है कशीदगी में कमी आए और तिजारत हो। उसका एक तो कशीदगी में कमी होने की वजह से हमें डिफेंस की ज़रूरियात कम होंगी, और दूसरा तिजारत से हमें रेवेन्यू आएगा। सिंपल सा फार्मूला, लेकिन बात इतनी आसान नहीं है जिसके थोड़ा सा और भी इसके एंगल्स हैं, वो भी मैं आपके सामने। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने व्यूवर को बड़ी पिक्चर पेश करूँ, छोटी छोटी चीज़ों में उलझाने के बजाय पूरी पिक्चर पेश करूँ। इस वक्त हो क्या रहा है? अमेरिका जा रहा है जी, अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है, और पहले हमारे पास एक लेवरेज थी, एक हमारे पास एक कार्ड था देने के लिए अमेरिका को, हम ज़मीनी जो उनको सप्लाईज़ देते थे नेटो को, तो उसलिए हम उनके साथ निगोशिएट करते थे मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, हमारे पास एक लेवरेज मौजूद था। लेकिन अब वो जाने के बाद हम उनको क्या दे सकेंगे? अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि उसकी ज़मीनी फोर्सेस जो अरबों खरबों का खर्चा हो रहा है वो बच जाए, और उनकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से इतने 20 साल, तकरीबन 20 साल के बाद वापस चली जाए, और साथ में अफ़गानिस्तान में उसका तसल्लुत भी रहे, उसका असर रसूख भी रहे, और उस तसल्लुत और असर रसूख के लिए वो उसको एलाइज़ चाहिए ज़मीन के ऊपर। एलाइज़ जो है आप देख लें, ईरान से तो हो नहीं सकता, चाइना से वैसे उसकी दुश्मनी है, और जो फिर हम पाकिस्तान रह जाता है, तो पाकिस्तान के साथ उसको क्या चाहिए जी? उसको ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक अमन रहे। और ये अमन वाली बात तो अच्छी है, पाकिस्तान भी चाहेगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के इनखला के बाद अमन कायम हो। यहाँ पर दोनों ममालिक की, अमेरिका और पाकिस्तान और बाकी खित्ते के तमाम ममालिक ऐसा चाहेंगे, सबकी सोच मिलती है, और इसको मुमकिन बनाने के लिए अहम किरदार पाकिस्तान का ही होगा। यही वजह है कि अभी हालिया दौरे में जब सऊदीया में गए और वहाँ से वापस आकर फ़ौरी तौर पर अफ़गानिस्तान का दौरा किया गया अफ़गान आर्मी चीफ़ की तरफ से। तो आप मेरा ये तज्ज़िया है जी, और इस तज्ज़िया कहाँ अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि तज्ज़िया काफ़ी हद तक ठीक मेरे बैठते हैं, और आपको आने वाला वक्त भी बताएगा कि जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उम्मीद है कि वो काफ़ी हद तक दुरुस्त होगा। और ख़बर पे मैं बात करता नहीं, और मैं हमेशा तज्ज़िया करता हूँ, और ख़बर पर भी तज्ज़िया ही किया करता हूँ।
اور جو سامعین کا دوبارہ میں آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، ہم واپس آ جائیں، تو اب یہ صورتحال اپنے ذہن میں ہونی چاہیے کہ امریکہ جا رہا ہے، امریکہ کو الائی زمین پر چاہیے، اور اگر ہم نے جو ہے وہ افغانستان کے اندر کردار ادا کرنا ہے تو ہمیں اپنے ایسٹرن بارڈر بھارت کی طرف سے سکون چاہیے، وہاں سے سکون کا فائدے دو ہوں گے، ایک تو ہماری فورسز فری ہو جائیں گی تاکہ ہم افغانستان بارڈر کے اوپر اپنی توجہ دے سکیں، پھر ہمارا جو ٹینشن کم ہو جائے گی، بھارت کے ساتھ تجارت شروع ہو جائے گی، آمدن بھی شروع ہو جائے گی، اور پھر ہمارا امریکہ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا۔ امریکہ اور بھارت جب خوش ہو جائیں گے تو پھر FATF کا مسئلہ میں بھی ہمیں ریلیف ملنے کا چانسز ہیں، اور پھر IMF آپ جانتے ہیں IMF کس کے زیر اثر ہے، IMF امریکہ کے زیر اثر ہے، اور IMF بھی ہمارے ساتھ کوئی لینینسی شو کر سکتا ہے، کوئی ریسکیجول کر سکتا ہے لونز کو، کوئی مزید لونز دے سکتا ہے، کوئی پروگرام کے اندر چینجز لا سکتا ہے جس کو ابھی دینے سے وہ انکاری ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ IMF کی اور FATF کے ذریعے سے عالمی طاقتیں ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہیں تاکہ ہم اپنی جو ہے ڈائریکشن جو ہے وہ بنا لیں، یعنی کہ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ افغانستان میں ہم اپنا کردار ادا کریں، اور اس کے کیا ریپریکشنز ہوں گے جی، مطلب ہم اڈے بناتے ہیں یا اڈے دیتے ہیں، جوائنٹ اڈے ہوتے ہیں، زمین پہ ہم کچھ کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ بڑا سینسٹیو سی بات ہے، لیکن جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے ریپریکشنز کیا ہوں گے، طالبان اس پہ کس پہ رسپونڈ کیسے کریں گے، اور پھر پاکستان پہلے بھی ایک مسئلے سے اس بڑے طالبان کے ساتھ معاملات سے گزر چکا ہے، اس پہ ہم کسی اور ویلاگ میں بات کریں گے۔ بہرحال اس میں آپ کو صرف واضح کرنے چاہ رہا تھا میں کہ 2 کیمپس بن چکے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے وہ کیوں بنے، وہ کیا چاہ رہے ہیں، اور کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، یہ اس سے آپ کو انفارم کرنا۔ تو بہرحال اب دوسری کیمپ کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو وہ ہے جی ہمارے خان صاحب محترم وزیر اعظم کا کیمپ۔ ان کو نظر آ چکا ہے کہ نوشتہ دیوار ہے کہ ان کی حکومت شاید مزید دن نہیں چل سکتی، بجٹ ان سے بن نہیں پا رہا، معاشی معاملات ان سے حل نہیں ہو پا رہے، لیکن پروپیگنڈا وہ یہ کر رہے ہیں کہ ملک سے اس سمت پر آ چکا ہے، اور آپ کے جو چند دنوں میں پاکستان جو ہے وہ یورپ امریکہ بن جائے گا، اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ تاثر کیوں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہر پاکستانی کو معلوم ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اور خاص طور پہ کرونا کی وجہ سے کیا ہو چکی ہے، اور اور اکنامک ریکوری تھوڑا سی بھی ABC اگر معیشت کی جو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ جو خان صاحب شاید دیوانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور ایسی باتیں وہ بنیادی طور پہ اپنا بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں، وہ ابھی سے ہی اگلے آنے والے الیکشن کی کمپین شروع کر چکے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھیے گا، عوام سے خطاب کرنا، 3 گھنٹے ٹیلی فون اوپر گیمکری، لائیو کالز لینا، جب ملک اتنی خوفناک معاشی صورتحال میں ہو تو کیا پرائم منسٹر کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے نکال کر عوام سے اس طرح کی فیک کالز کرنا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ صرف الیکشن کمپین ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لے رہے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں اپنے ووٹر کا کہ بھئی میں اس وقت ٹکر لے لی ہے میں نے بیوروکریسی سے، چاہے وہ ملٹری ہو یا سول ہو، اور میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہا، میں ان کے کان کھینچ رہا ہوں، میرے آگے سے منینز جو ہیں، جس طرح وہ محترمہ تھیں ان کی عاشقہ وان نے جو کیا، اس طرح میں بھی جو ہے بڑی سختی سے پیش آ رہا ہوں جی اپنے بیوروکریسی سے، اور میں نے ان کی دیکھیں بھارت کے معاملے میں کوئی ایک نہیں سنی، اور میں اپنے سٹانس پہ قائم ہوں چاہے میری حکومت چلی جائے۔ میں نے فارن آفس کے اندر جو ٹاپ ایلیٹ ہوتے ہیں بیوروکریسی جو ہے، چاہے وہ کسی سے بھی کہاں سے بھی بلانگ کرتی ہے، میں نے ان کے کان کھینچے ہیں جی، لوگوں ان ایسی کی تیسی کر کے بھیجو، کہ بعد میں شاید ان کو اپولوجائز بھی انہوں نے کیا کیونکہ بہت زیادہ ریئیکشن آ گیا تھا، لیکن وہ بھی میں نے کیا۔ اور میں دیکھیں جی نواز، دیکھیں عدلیہ نے چھوڑ دیا اس کو شہباز شریف کو، اور طاقتور حلقے ان کو چھوڑنے کے در پہ ہیں، میں نہیں جانے دوں گا، میں چور ڈاکوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بھی نواز شریف بھی تو چلے گئے تھے، ان کو تو آپ نے چھوڑ دیا تھا، یا اب کیا؟ اس وقت شاید آپ کو نظر آتا تھا کہ ابھی آپ کے پاس بہت ٹائم ہے اور آپ کی حکومت ٹھیک رہے گی، اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو ہے حکومت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پتہ تو ان کو ہے کہ ہو ہی جانی ہے، لیکن وہ صرف اپنی کمپین کے لیے، جو کمپین انہوں نے لانچ کی ہوئی ہے ایک مظلوم بننے کی، اس کو لیے ٹائم چاہیے، اور چاہتے ہیں کہ اگر بساط لپیٹی بھی جائے تو اتنا ان کو وقت مل جائے کہ وہ جو ہے اپنی کمپین لوگوں کے اذہان کے اوپر جو ہے وہ اس کا اثر ڈال سکیں اپنی کمپین کے تھرو، کہ مجھے کیوں نکالا، وہی والی بات جو میاں صاحب یاد آ جاتے ہیں اس بات سے۔ تو بہرحال وہ اپنا بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں، اسی لیے وہ آبیل مجھے مار، وہ ہیڈ آن لے رہے ہیں تمام ان اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کے ساتھ، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو جب بھی نکالا جائے تو عوام میں وہ جا کر کم از کم اپنی شکل دکھا سکیں۔ اتنی بری
گورننس کی پرفارمنس کے بعد بھی. بہرحال یہ ان کا رائٹ ہے, ان کا پرائم منسٹر ہیں جی, انہوں نے ووٹ لیے ہیں جیسے بھی لیے ہیں, حکومت میں آئے ہیں جیسے بھی آئے ہیں, اور اب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ڈیلے کرنا ان کا حق ہے, وہ کر رہے ہیں, پولیٹکس کرنا ان کا کام ہے, وہ کر رہے ہیں. بہرحال اور ساتھ میں یہ آپ کے سامنے میں نے دونوں کیمپس کی اسٹریٹجی, ان کی ریزنز, وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, میں نے بڑی پکچر کوشش کی ہے کہ اپنے ویورز کو, ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ بڑی پکچر ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ دکھا سکوں. میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے. ساتھ ہی میرے ویورز کو عید مبارک, اور عید کا چاند نظر آ چکا ہے جی. آپ عید جب یہ ویلاگ دیکھیں گے تو آپ عید کی تیاریاں کر رہے ہوں گے یا عید انجوائے کر رہے ہوں گے. اور لیکن اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جب جمعے والے دن دو نمازیں ہو جائیں, مطلب جمعے کی نماز بھی اور پھر عید کی نماز ہو, تو حکومت نہیں رہتی. یہ بھی ایک قسم کی بات کی جاتی ہے سپرسٹیشس, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ حکومت بھی کافی سپرسٹیشس معلوم ہوئی ہے. کیا ایسا تو نہیں کہ آخری خبروں تک ایک دم سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خبریں آ رہی ہوں کہ نہیں جی چاند نظر نہیں آیا, اور ایک دم سے چاند بھی نظر آ جائے اور عید اناؤنس ہو جائے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں. کیا اس سپرسٹیشس, یہ مطلب ایک کنسپریسی ہے, کنسپریسی تھیوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, اس میں کوئی کیا حقائق ہیں یا کہ نہیں ہے, اس پہ نہیں, میرا تجزیہ ہے پیورلی. کیا اس وجہ سے تو یہ نہیں کیا گیا. بہرحال ہمارا کام ذرائع ابلاغ میں بیٹھ کر تجزیہ کرنا ہے, چیزوں کو جوڑنا ہے, چیزوں کی سینس بنانا ہے. جس طریقے سے یہ عید اناؤنس کی گئی اتنی سپیڈلی, ایک دم سے کوئی آثار نہیں تھے اور پھر چاند نظر آ گیا, یہ معنی خیز ہے. بہرحال جو چاند اگر ایسا ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے نمازوں سے یا دو سے چلی جاتی ہے جمعے والے دن, خاص طور پہ جس طرح اگر عید جو ہے جمعے والے دن ہو جائے تو حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو ان کے اناؤنس کرنے سے کیا ہوتا ہے جی, حقیقت میں جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے. پہلے آپ اناؤنس کر دیں گے حکومت میں رہ کے تو کیا ہو گیا, بعد میں اگر اس دن بنتی تو اسی دن ہی ہوگی. بہرحال اس بحث میں ہم نہیں جاتے, یہ ٹوٹلی ایک اسپیکولیشن ہے, ایک سپرسٹیشس چیز ہے, لوگوں کے اپنے خیالات, جذبات, جو بھی عقائد ہیں اس سے متعلق ہے. ہمارا کام تجزیہ کرنا ہے, پولیٹیکل تجزیہ وہ ہم نے کر لیا ہے. میرا کام تھا اپنی عوام کو, اپنے ویورز کو انفارم کرنا, بڑی پکچرز دکھانا کہ ملک میں کیا ہوتا ہے, کیا کس سمت میں جا رہا ہے, حالات کیسے تبدیل ہو رہے ہیں, اور ان کو انفارم کرنا اور ان کو پولیٹیکلی اویئر کرنا. تو ایک بار پھر سے سامعین کریم, آپ کو بہت عید مبارک. اس عید پہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا, اور کرونا SOPs فالو کیجیے گا. ہیو اے ہیپی عید. سید ذیشان حیدر کو پریزنٹ ٹروتھ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.